السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین اکرام، اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے گھرانوں کے اندر سادگی کے ساتھ نکاح منعقد کیے جا رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں یا اس سے پہلے جن تواریخ کے اندر نکاح منعقد کرنا چاہ رہے تھے، الحمدللہ بڑی سادگی کے ساتھ لڑکے اور لڑکی والوں نے انہی تواریخ کے اندر انہی تاریخوں میں نکاح منعقد کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جب کرونا وائرس کی وجہ سے یا لاک ڈاؤن کی وجہ سے، حکومتی پابندیوں کی وجہ سے ہم لوگ جو نکاح کی تقریب کے اندر کم سے کم لوگوں کو مدعو کر رہے ہیں، کیا اسلام کے اندر نکاح کی سادگی سے متعلق پیارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے پاس موجود نہیں تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے بابرکت اور باعظمت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو اگر ہمیشہ کے لیے ہم اپنے گریبان سے باندھ لیتے اور اپنی لڑکیوں اور لڑکوں کی شادی کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہمارے پیش نظر ہوتا، تو سینکڑوں لڑکیاں، ہزاروں لڑکیاں جو آج بن بیاہی گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنے کی وجہ سے بہت ہی سادگی کے ساتھ ان کے نکاح منعقد ہو جاتے۔ آج جو نشو و نما شادی بیاہ کے موقع پر جو بیجا خرچی ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی ہے، الحمدللہ اس وبا کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ کمی واقع ہوئی ہے۔ لیکن ہمیں صرف اس وبا کی وجہ سے اس نکاح کو سادگی کے ساتھ منعقد نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور نکاح انسان کی ضرورت ہے، اور ضرورت کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ ہمارے لیے بہت آسانی مہیا فرماتی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے موقعوں پر بھی نکاح کو سادگی سے منعقد کریں، اور پھر بعد میں بھی جب حالات سازگار ہوں اس وقت بھی ہم عزم اور تہیہ کریں کہ ہم نکاح کو سادگی کے ساتھ انجام دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔